علماء اسلام محدثین اسلام سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ وہ خطبہ پیغمبر کہاں گیا جس کا آپ ذکر کرتے ہیں؟ صحیح مسلم میں موجود ہے، مسلم نے ذکر کیا ہے کہ قام خطیباً بماء یدعی خما، پاک پیغمبر غدیر خم پر تشریف لاتے ہیں اور قام خطیباً خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اس خطبے میں صرف اور صرف حدیث ثقلین کو مسلم نقل کرتا ہے اور باقی غدیر کا اشارہ بھی نہیں کرتا ہے۔ بخاری نے اتنا بھی نقل نہیں کیا ہے جتنا مسلم نے کم از کم اس خطبے کا ایک حصہ، ایک سطر حدیث ثقلین کے عنوان سے زید بن ارقم سے نقل کر دی ہے، بخاری نام بھی نہیں لیتا ہے۔ ابو داؤد نے کہا کہ قام خطیباً، خطبہ دیا، وقال اما بعد کہہ کر کے خاموش ہو جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ سوال کرو، محدث اسلام ہو، تمہاری ذمہ داری ہو، تم امین ہو، کیوں کہتے ہو پاک پیغمبر نے خطبہ شروع کیا اما بعد کہہ کر کے کیوں خاموش ہو جاتے ہو؟ اس خطبے کا کیوں ذکر نہیں کرتے ہو؟ معجم کبیر طبرانی میں یہ خطبہ جو ہے کسی حد تک تفصیل کے ساتھ ایک دو صفحات کا جو بیان ہی شیخ صدوق نے الخصال میں نقل کیا ہے، اس سے ملتی جلتی عبارت اکثر جو ہے وہ معجم کبیر طبرانی میں موجود ہے۔ لہٰذا کوئی شخص یہ انکار نہیں کر سکتا کہ پاک پیغمبر نے غدیر میں کوئی خطبہ نہیں دیا، اصلا پاک پیغمبر نے غدیر میں قیام ہی نہیں کیا، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ پاک پیغمبر غدیر پر تشریف لائے، خطبہ دیا۔ بعض مورخین، بعض محدثین لکھتے ہیں کہ فحمد اللہ و ذکر، حمد و ثنا کی، ذکر کیا، و واعظ و نصیحت کی۔ خوب پاک پیغمبر کی باقی بات نہیں تو واعظ و نصیحت کی تو امت کو ضرورت ہے۔ یہ پیغمبر کی زندگی کا آخری خطبہ تھا، طولانی ترین خطبہ تھا، 11 فصلوں پہ مشتمل خطبہ، 1 گھنٹہ لگا پاک پیغمبر کو یہ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے، لیکن عالم اسلام کے محدثین اس خطبہ کو نقل نہیں کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ اس خطبہ میں خداوند عظیم کے حکم سے پیغمبر اکرم نے جتنے فضائل امیر المؤمنین کہہ سکتے تھے سب بیان کیے۔ 40 مرتبہ نام علی لیا گیا اس خطبہ، 20 صفات امام زمانہ کی ذکر کیے ہیں پاک پیغمبر نے اس خطبہ میں۔ ائمہ طاہرین کا 10 مرتبہ نام لیا ہے اس خطبہ میں، اپنی اولاد سے ائمہ کا کیسے ذکر کرتے محدثین۔ اتنی فضیلتیں علی کی پاک پیغمبر نے اس خطبہ میں بیان کی ہیں، مسلسل فرماتے رہے کہ یہ سب سے پہلے ایمان لانے والا ہے، خداوند عظیم نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اسے بیان کروں، خدا نے میرے اوپر یہ آیت نازل کی ہے، میں نے خدا سے عرض کیا ہے بار الہ میرے اصحاب میں منافقین کی کثرت موجود ہے، میں نہیں بیان کر سکتا ہوں۔ خدا نے 3 مرتبہ جبرائیل نازل ہوئے کہ بیان کرو۔ اب جبرائیل یہ آیت لے کر کے نازل ہوئے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ خدا نے یہ لہجہ 3 جگہ پہ قرآن کریم میں پیغمبر کے لیے اختیار کیا ہے۔ ایک اپنی توحید کے حوالے سے لئن اشرکت لیحبطن عملک، میرے نبی اگر شرک کرے گا تیرے عمل ختم ہو جائیں گے۔ قرآن کے حوالے سے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْوَتِينِ، اگر ہمارے قرآن میں کوئی اپنی طرف سے داخل کرو گے تو ہم آپ کو ختم کر دیں گے۔ تیسرے اس مرحلے میں خدا فرماتا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر اس پیغام کو آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام بھی انجام نہیں دیا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں میں آپ کو اس کا سبب بیان کرتا ہوں کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی میرے اوپر۔ پھر پاک پیغمبر نے دوسرا حصہ، یہ خطبے کا پہلا حصہ تھا حمد و ثنا کی خداوند عظیم کی، دوسرے حصے میں پاک پیغمبر نے اس آیت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ میں سبب بیان کرتا ہوں۔ 3 مرتبہ جبرائیل نازل ہوئے، مجھے کہتے رہے کہ بیان کرو، میں نہیں بیان کر رہا تھا، اس لیے کہ میں ڈر رہا تھا کہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔ انبیاء کہتے رہے، حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں انی اخاف ان یقتلون، خدایا میں ڈرتا ہوں مجھے مار دیں گے۔ دونوں بھائیوں کو جب بھیجا پھر کہا کہ ہم ڈرتے ہیں دونوں، انا نخاف، ہم ڈرتے ہیں، نبی تکذیب سے ڈرتے ہیں۔ نبی حضرت فرماتے ہیں بہرحال یہ منافقین کہیں گے کہ اپنے بھائی کو ہمارے اوپر سوار کر رہا ہے۔ مسئلہ علی کا تھا، کسی اور کا اعلان کرنا ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ علی کا تھا، علی کی دشمنی کوئی برداشت نہیں ہوتی تھی، محبت علی کسی سے، لہٰذا پیغمبر نے فرمایا کہ میں تو اس وجہ سے ڈر رہا تھا تکذیب سے۔ خدا نے ضمانت دی واللہ یعصمک من الناس، نہیں تجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ بیان کرو۔ اور یہی وجہ، یہ ضمانت خدا کا نتیجہ ہے کہ پاک پیغمبر خطبے کو بیان کرتے رہے، صفات علی بیان کرتے رہے، ہر 2 جملوں کے بعد علی کے صفات کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ خطبہ پڑھیں، 11 فصلوں پہ مشتمل خطبہ ہے۔ 4تھی فصل میں پاک پیغمبر نے ایک مرتبہ علی کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ علی میں یہ صفت پائی جاتی ہے ولیکم بعدی جعلہ اماما وہادیا،
خداوند عظیم نے علی کو امام و ہادی بنایا ہے، اور پھر ایک سوال کیا لست اولی بکم من انفسکم، لوگوں میں تم میں سے سب سے زیادہ تمہاری جانوں پہ تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں؟ سب نے بیعت وقتا آواز سے کہا کہ بلا یا رسول اللہ، آپ کو ہم سے زیادہ حق حاصل ہے ہماری جانوں پہ، مال پہ۔ یہ کہہ کر کے علی کو ارشاد فرمایا علی اوپر آ جائیے۔ علی جو پہلے ایک زینہ نیچے کھڑے ہوئے تھے اوپر آ جاتے ہیں، پیغمبر کے سامنے آ جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہاتھ پاک پیغمبر نے دونوں تحت عضدیہ ہے، مولا علی کے بغلوں کے نیچے دونوں ہاتھ دیے پیغمبر نے، اس طرح سے علی کو بلند کر لیا، اتنا بلند کر لیا کہ علی کے دونوں پاؤں پاک پیغمبر کے زانوں کے برابر آ گئے، اور بلند آواز سے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔